السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کا عنوان ہے قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ اس سلسلے کی کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے آدمی میں 5 قسم کی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے یہ کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم اور کافر پر کسی قسم کی عبادت ہی واجب نہیں چہ جائے کہ قربانی واجب ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ پاگل دیوانے کے اوپر قربانی واجب نہیں، چاہے اس کی ملکیت میں جتنا بھی مال ہو۔ تیسری شرط یہ کہ وہ بالغ ہو۔ نابالغ بچہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اگر باپ اپنے نابالغ اولاد کی جانب سے قربانی ادا کر دے تو یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے۔ چوتھی شرط یہ کہ وہ مقیم ہو، یعنی شرعی مسافر نہ ہو، کہ مقیم کے اوپر ہی قربانی واجب ہے، شرعی مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ پانچویں یہ کہ وہ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب ہونے کا مطلب شریعت میں یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں فی الحال 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی ہو، یا اس کی قیمت کا مال ہو، یا اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ یہ مال خاص سونا چاندی یا اس کے زیورات کی شکل میں ہو، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد گھریلو ساز و سامان یا رہائشی مکان سے زائد کوئی مکان، جائیداد، پلاٹ اور خالی زمین ہو۔ قربانی کے اس مال پر سال گزرنا بھی شرط نہیں اور نہ ہی اس کا تجارتی ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ کے آخری دن میں کسی بھی صورت سے مالک ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی شرعی مسافر تھا لیکن 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے وطن واپس آ گیا اور وہ صاحب نصاب بھی ہے تو اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص مالک نصاب تو نہیں تھا مگر قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے کوئی جانور، چاہے بکرا ہو یا گائے ہو، خرید لیا تو اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ غریب آدمی کے لیے قربانی کی نیت سے خریدنا نظر اور منت کے درجے میں ہے، جس کا پورا کرنا بندے پر ضروری ہے۔ اور ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ضرورت ہے جو جان یا عزت سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا آبرو و عزت جانے کا اندیشہ ہو۔ مثلا کھانا، پینا، کپڑے اور رہنے کا مکان۔ اہل صنعت و حرفت کے لیے اس کے پیشے، اوزار وغیرہ مراد ہے۔ جس طرح مردوں کے اوپر قربانی واجب ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ اس کے پاس ذاتی زیورات ہوں یا اتنا مال و جائیداد ہو جو نصاب کے برابر ہوں۔ قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، اپنے اولاد کی طرف سے، نابالغ اولاد کی طرف سے واجب نہیں۔ اگر بیوی کے پاس زیورات ہیں اور وہ مالک نصاب ہے تو اس کو بھی اپنے نام سے قربانی کرنا واجب ہے۔ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے یا بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں۔ اگر بیٹے کے ذمے قربانی واجب ہے مالک نصاب ہونے کی وجہ سے، وہ اپنی قربانی کو چھوڑ کر باپ کے نام سے قربانی کر لیا تو بیٹے کے ذمے قربانی کا وجوب باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر باپ بیٹوں کا مشترکہ تجارت ہو، اتنا مال و جائیداد ہو کہ اگر تقسیم کیا جائے تو ہر ایک صاحب نصاب ہو جائیں تو ہر ایک کی طرف سے قربانی واجب ہوگی، بشرطے کہ ہر ایک بالغ ہو۔ مالک نصاب ہونے میں 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی یا اس کے بقدر قیمت ہونا ضروری ہے۔ آج کل کے حساب سے
1 گرام چاندی کی قیمت 60 پر 1 روپے 20 پیسے ہے، تو کل 612 گرام 360 ملی گرام کی چاندی کی قیمت تقریباً 30 پر 8,000 ہوتی ہے۔ تو اگر 30 پر 8,000 کے بقدر کوئی بھی ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس موجود ہے تو اس کے ذمے قربانی واجب ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر کے عورتوں کو دیکھیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ زیورات ہوتے ہیں، گلے کا چین ہو یا کان کے اندر لگانے کا زیور ہو یا انگوٹھی ہو یا پٹی ہو، تو ان سب کی اگر مجموعی قیمت 30 پر 8,000 روپے ہو جاتی ہو تو عورت کے ذمے قربانی واجب ہے۔ جس طریقے سے نماز روزہ ہر بالغ پر واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی ہر آدمی کے اوپر بشرطے کہ مالک نصاب ہو واجب ہے۔ بعض ناواقف لوگوں نے عوام کے درمیان یہ غلط فہمی پھیلا رکھی ہے کہ ایک گھر کے طرف سے ایک قربانی کا جانور کافی ہے، چاہے اس گھر میں 7 افراد ہوں یا اس سے کم 2-4 افراد ہوں، یا 7 افراد سے زیادہ 9-10 افراد ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قربانی ہر صاحب نصاب بالغ پر فرض ہے، جیسے نماز روزہ ہر بالغ پر فرض ہوتا ہے۔ ہر گھر کے طرف سے ایک آدمی نماز پڑھ لے یا ہر گھر کے طرف سے ایک آدمی روزہ رکھ لے تو یہ سارے گھر کے افراد کے طرف سے کافی نہیں ہو جاتا۔ اسی طریقے سے یہ قربانی کا جانور سارے گھر کے افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل مسلمین فی کل عام اضحات و عطیرۃ، ہدایہ صفحہ 420 پر 9 جلد 4۔ فرمایا ہر بالغ صاحب مسلمان پر، صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ تو قربانی کا وجوب افراد کے اعتبار سے ہے، نہ کہ خاندان اور گھر والوں کے اعتبار سے۔ دوسری بات یہ کہ بکرے میں ایک آدمی کے طرف سے اور گائے اور اونٹ میں 7 آدمی کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے، تو قربانی کے جانور میں افراد کا اعتبار ہوگا نہ کہ خاندان کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، رواہ مسلم و ابو داود۔ یہ حدیث مشکاۃ شریف میں صفحہ 127 کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گائے 7 افراد کی طرف سے اور اونٹ 7 افراد کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے۔ اگر گائے یا اونٹ میں 7 افراد سے کم 3 یا 4 افراد مل کر ایک گائے ذبح کر دیں یا ایک اونٹ ذبح کر دیں تو بھی جائز ہے۔ 7 افراد سے زیادہ کی قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن 7 افراد جو شریک ہوں ان میں سے ہر ایک کی نیت قربت اور عبادت کی ہو، صرف گوشت کھانے کی ہو تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر گائے کے اندر بعض افراد قربانی کی نیت سے اور بعض افراد عقیقے کی نیت سے شریک ہوں، مثلا 4 افراد کی نیت قربانی کی اور 3 حصے اس میں عقیقے کے لیے جائیں تو بھی قربانی کے ساتھ عقیقے بھی ادا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے قربانی اور عقیقے کی ایک جانور کے اندر شرکت صحیح ہو جائے گی۔ اگر کوئی اولاد اپنے گزرے ہوئے انتقال کیے ہوئے ماں باپ کی جانب سے قربانی دینا چاہیں تو یہ نفلی قربانی ہے، دے سکتے ہیں، اس کا ثواب انشاءاللہ میت کو پہنچ جائے گا۔ اگر کوئی سعادت مند حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی قربانی دے، چاہے مستقل ایک بکرا ہو یا گائے کے 7 حصے میں سے ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی دے، تو انشاءاللہ یہ قربانی بھی صحیح ہوگی اور اس کو ثواب ملے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے جانب سے قربانی کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ ہر سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی دیا کرتے تھے۔ ایک آخر بات، آج کل بعض لوگوں نے یہ غلط فہمی پھیلا رکھی ہے کہ اب لاک ڈاؤن کے اندر قربانی کرنے کے بجائے قربانی میں جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ فقیروں کو صدقہ کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ میرے دوستو، یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ قربانی کے دنوں کے اندر قربانی کے پیسے کو صدقہ کرنے سے قربانی کا وجوب ادا نہیں ہوگا۔ قربانی مستقل واجب ہے۔ ان 3 ایام کے اندر قربانی کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اس غلط فہمی سے خود اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی اس غلط فہمی کا شکار ہونے سے بچائیں کہ قربانی کے پیسے غریبوں کو صدقہ کر دینا یہ قربانی کے وجوب کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں، صدقہ و خیرات یہ مستقل ایک عبادت ہے، لیکن قربانی کو چھوڑ کر صدقہ خیرات کرے تو قربانی کا وجوب ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے قربانی کے ایام کے اندر ان 3 دنوں میں قربانی کرنا ہی صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے۔ کسی طریقے سے خود قربانی کرے یا کسی دوسرے کو وکیل بنا کر یہ قربانی کے وجوب کو اپنے ذمے سے ادا کرنے کی صحیح کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قربانی کے عمل کو خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے لیے پوری طریقے سے سچائی کے ساتھ ادا کرنے